اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی واللعن علی اعدائہم الاشقیاء اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الاکمل والاعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، قرآن مجید کا مشہور و معروف سورہ قدر کہ جس کی ابتدائی 3 آیتوں کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے۔ کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے عنوان ہے امام علی اور شب قدر، یا شب قدر اور امام علی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ اس کے 2 ترجمے کیے گئے، ایک تو یہی کہ جو عموماً کیا جاتا ہے کہ تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے، اور دوسرا ترجمہ کہ شب قدر وہی ہے کہ جس کو تم نے درک کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جیسا کہ دعا میں بھی موجود ہے وَجَعَلْتَ فِيهِ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَجَعَلْتَهَا خَيْرًا مِنَ الْفِ شَهْرٍ۔ یہاں پر بھی اسی طریقے سے ہم نے اس کو کیا قرار دیا؟ 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے، اور خود مہینہ شرف والا، عظمت والا، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ عظمتہ وشرفتہ وفضلتہ علی الشہور، یعنی تمام مہینوں میں اس کو فضیلت اور برتری حاصل ہے۔ لیکن میں ایک قرآن کی آیت پڑھوں آپ کے سامنے، صرف اشارہ کر رہا ہوں، سوال آپ کے ذہن میں خود ایجاد ہو جائے گا۔ قرآن کی آیت آواز دیتی ہے مہینوں کے حوالے سے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، شہرن فی کتاب اللہ۔ جب سے پروردگار عالم نے خلق السماوات والارض، جب سے پروردگار عالم نے زمین اور آسمان کو خلق کیا ہے، مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرام ہیں، محترم مہینے ہیں، کہ جو با احترام مہینے ہیں، کہ جن میں خون ریزی حرام ہے، جس میں قتال حرام ہے، جس میں تلوار نیام سے نکالنا حرام ہے۔ وہ کون سے مہینے ہیں؟ ماہ رمضان؟ ماہ رمضان تو نہیں ہے، پھر کون سے مہینے ہیں؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ ایک مہینہ اس سے ہٹ کے ہے، اور وہ بھی ماہ رمضان نہیں ہے۔ ان 2 چیزوں کو آپس میں کس طرح سے جمع کیا جائے گا؟ یہ سوال میں ایجاد کر رہا ہوں، جواب آپ خود ڈھونڈیے گا۔ ممکن ہے تقریر میں کوئی نکل آئے تو آپ خود ہی دیکھ لیجئے گا، میں بتاؤں گا نہیں کہ اس کا سوال کا جواب کیا ہے۔ کچھ تحقیق آپ کے لیے بھی ہونی چاہیے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جب سے پروردگار عالم نے زمین و آسمان کو خلق کیا ہے، مہینوں کی تعداد 12 ہے۔
منہا اربعۃ حرم، اور ان میں سے 4 مہینے محترم ہیں، ان میں سے 4 مہینے حرام ہیں، 3 مسلسل مہینے ہیں، ماہ ذی الحجہ، ماہ ذی قعدہ، ماہ ذی الحجہ اور ماہ محرم، اور تینوں مہینوں کو ماہائے حرام کہا جاتا ہے، ماہائے محرم کہا جاتا ہے، یہ تینوں مہینے مسلسل۔ کیوں؟ پروردگار عالم نے حج کی خاطر، کہ ایک انسان جب اپنے گھر سے حج کے لیے نکلتا ہے تو وہ مہینہ جو حج سے پہلے ہے، اور وہ مہینہ جس میں حج ہے، اور وہ مہینہ جو حج کے بعد ہے، تینوں مہینوں کو محترم قرار دیا۔ کس کی خاطر؟ حج کے احترام کی خاطر، کہ جب میرا بندہ میرے گھر کے زیارت کے لیے اور طواف کعبہ کے لیے اپنے گھر سے نکلے تو بالکل آسودہ خاطر ہو کر کے نکلے، یعنی اس کا سفر جس مہینے میں شروع ہو رہا ہے وہ بھی امن کا سفر ہو، جس مہینے میں وہ حج کر رہا ہے وہ مہینہ بھی امن کا مہینہ ہو، اور جس مہینے میں وہ واپس پلٹے گا وہ مہینہ بھی امن کا مہینہ ہو۔ یعنی پروردگار عالم نے ماہ حج کی خاطر اور فضیلت حج کی خاطر اور اس کے احترام کی خاطر 3 مسلسل مہینوں کو حرام قرار دیا ہے، تاکہ جب کوئی انسان گھر سے نکلے تو بالکل آسودہ خاطر ہو کر کے نکلے، اسے کوئی پریشانی لاحق نہ ہو، اسے کچھ لٹنے کا خطرہ نہ ہو، اسے قتل ہو جانے کا خطرہ نہ ہو۔ میرا بندہ جب میرے گھر کے لیے آئے تو ہم نے اس کی خاطر 3 مہینوں کو حرام قرار دے دیا۔ کون سے مہینے؟ ذی قعدہ، بچوں کے لیے تکرار کر رہا ہوں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور اس کے علاوہ ایک مہینہ اور ہے کہ جو ماہائے حرام میں شامل ہے۔ وہ کون سا مہینہ ہے؟ ماہ رمضان نہیں ہے، بلکہ کون سا ہے؟ ماہ رجب۔ عجب، ہم پورے ماہ رمضان میں دعا کر رہے ہیں عظمتہ وشرفتہ وفضلتہ علی الشہور۔ آیا یہ بات غلط ہے یا یہ قرآن کی آیت غلط ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا، اور جبکہ قرآن کی آیت نے اس طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ فضیلت ماہ رمضان سب کے لیے واقف ہے، خدا نہ خواستہ میں کوئی شبہ ایجاد نہیں کرنا چاہ رہا، میں صرف ایک مقدمہ بنانا چاہ رہا ہوں شب قدر کے لیے۔ توجہ کیجئے گا، تو وہ 3 مہینے تو حج کی خاطر پروردگار عالم نے مسلسل حرام قرار دیے ہیں۔ کیوں حرام قرار دیے ہیں؟ تاکہ جو اس کا ظاہری سفر ہے، جو اپنے گھر سے نکل رہا ہے کعبے کے لیے، بیت اللہ کے لیے، اور طواف کر کے جب واپس اپنے گھر آئے گا تو تینوں مہینوں میں اس کو امن مل جائے۔ لیکن پروردگار عالم نے اس سے ہٹ کر کے رجب کے مہینے کو، رجب المرجب کے مہینوں کو بھی حرام قرار دیا۔ کیوں؟ اس میں کون سا سفر ہے؟ کہ اس میں بھی سفر ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، حج کے مہینوں میں، ماہائے حج میں انسان جو سفر کر رہا ہے وہ سفر ظاہری ہے، کہ جہاں پر انسان اپنے گھر کو چھوڑتا ہے، اپنے وطن کو ترک کرتا ہے، اپنے قبیلے کو ترک کرتا ہے اور بیت اللہ کا سفر کرتا ہے، اور بیت اللہ کا سفر کرنے کے بعد واپس اپنے گھر آتا ہے۔ اس لیے پروردگار نے ان 3 مہینوں کو حرام قرار دیا۔ ماہ رجب میں کون سا مہینہ ایسا ہے، ماہ رجب میں کون سا سفر اس طریقے سے ہے کہ ماہ رجب میں سفر ظاہری نہیں ہے، یعنی انسان کو اپنا گھر نہیں چھوڑنا، بلکہ ماہ رجب میں سفر باطنی ہے، اور یہ سفر مسلسل ہے۔ ماہ رجب کے بعد ماہ شعبان، اور ماہ شعبان کے بعد ماہ رمضان، اور یہ وہ سفر ہے کہ جہاں پر انسان کو اپنا گھر نہیں چھوڑنا ہے بلکہ اپنے آپ کو چھوڑنا ہے، اپنے آپ کو چھوڑنا ہے، اپنے آپ کو چھوڑنا ہے۔ یعنی کیا؟ اب یہ نہ ہو کہ میں کیا چاہتا ہوں، اور وہاں جب انسان حج کے لیے سفر کرتا ہے تو اپنا گھر چھوڑتا ہے، بیت اللہ کی طرف جاتا ہے۔ یہاں جب انسان اپنے آپ کو چھوڑتا ہے تو بیت اللہ کی طرف نہیں بلکہ اللہ کی طرف سفر کرتا ہے، اور جب وہاں پر حج کرتا ہے اور حج کر کے جب واپس آتا ہے تو اپنے گھر کی طرف پلٹ آتا ہے۔ لیکن جب انسان اپنے نفس سے سفر شروع کرتا ہے خدا کی طرف تو یہاں واپس آنا ممکن نہیں ہے، بلکہ واپس آنا ہی نہیں چاہے گا۔ کون ہے؟ اور جب انسان خدا کی طرف سفر کرتا ہے تو اسی کو کمال کہتے ہیں، اسی کو
معرفت کہتے ہیں، اسی کو لقائے الہی کہتے ہیں، جو بھی آپ تعبیر استعمال کریں، اور یہ سفر ماہ رجب سے شروع ہوتا ہے۔ ماہ رجب میں داخل ہونے والا میرے عزیزو، ماہ رجب کا آنا اور ہے، ماہ رجب میں وارد ہونا اور ہے، اسی طریقے سے ماہ رمضان کا آنا اور ہے، ماہ رمضان میں داخل ہونا اور ہے۔ میرے عزیزو، ماہ رمضان تو سب کے لیے آیا ہے۔ کون سا ایسا ملک ہے دنیا میں کہ جہاں پر ماہ رمضان نہیں ہے؟ اور پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قد اقبل الیکم شہر اللہ، اے لوگو تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے۔ یہ مجھے بات میں کہنی تھی، لیکن لفظ شہر اللہ سے استفادہ کرنے کی وجہ سے ابھی کہہ رہا ہوں۔ قد اقبل الیکم شہر اللہ، تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، بالبرکت والرحمت والمغفرہ، برکتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ، مغفرتوں کے ساتھ۔ قد دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمہیں مدعو کیا گیا ہے، جس میں تم اللہ کے مہمان قرار پائے ہو، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں پروردگار نے تمہیں مکرم بنایا ہے۔ مکرم بنایا ہے یعنی کیا؟ انفاسکم فیہ تسبیح، نومکم فیہ عبادہ، وعملکم فیہ مقبول، ودعاؤکم فیہ مستجاب۔ یعنی یہ وہ مہینہ ہے، ہم نے تمہیں اس میں مکرم بنایا ہے۔ اس کے معنی کیا ہے؟ یعنی اس مہینے میں تمہاری سانس تسبیح کا ثواب رکھتی ہے۔ کس مہینے میں؟ ماہ رمضان میں۔ سانس تسبیح کا ثواب، غیر اختیاری عمل۔ کوئی ہے کہ جو سانس اپنے اختیار سے لیتا ہے؟ غیر اختیاری عمل پر تسبیح کا ثواب۔ تسبیح یعنی سبحان اللہ، جب انسان سبحان اللہ کہتا ہے تو ثواب ملتا ہے۔ یعنی یہ جو آپ سانس ایک مرتبہ لے رہے ہیں اور ایک دفعہ واپس جا رہی ہے، یہ 2 مرتبہ سبحان اللہ کا ثواب انسان غیر اختیاری فعل پر لے رہا ہے۔ عجب ہے کہ نہیں ہے؟ یہ مکرم ہے نہیں ہے کہ انسان غیر اختیاری عمل پر اس کو ثواب مل رہا ہے۔ نومکم فیہ عبادہ، دوسرے مہینوں میں سوتے ہو سو، مسئلہ نہیں ہے، اس مہینے میں سو کے تو تمہارا سونا عبادت ہے۔ عملکم فیہ مقبول، اس میں تمہارا ہر عمل مقبول ہے۔ ودعاؤکم فیہ مستجاب، اس میں تمہاری دعائیں مستجاب ہیں۔ کس کی دعائیں مستجاب ہیں؟ مجھے یہ بتائیں۔ سانس تسبیح کا ثواب رکھتی ہے کس کی؟ ماہ رمضان تو سب کے لیے آیا ہے۔ آیا کافر کی سانس بھی تسبیح کا ثواب رکھتی ہے؟ ہر انسان کی سانس تسبیح کا ثواب رکھتی ہے؟ کہ نہیں، جو ماہ رمضان میں وارد ہوگا اس کی سانس تسبیح کا ثواب رکھتی ہے۔ میں توجہ میں پھر پیچھے جاؤں گا میرے عزیزو، ماہ رجب کو پروردگار نے حرام قرار دیا ہے اس لیے کہ یہ وہ سفر ہے جو سفر معنوی ہے، سفر باطنی ہے۔ حج میں سفر انسان سفر ظاہری کر رہا تھا، اپنے گھر کو چھوڑ رہا تھا، کعبے کی طرف جا رہا تھا، لیکن ماہ رجب میں اپنے آپ کو چھوڑنا ہے اور اللہ کی طرف سفر کرنا ہے، اور یہ بھی مسلسل سفر ہے۔ ماہ رجب کے بعد ماہ شعبان، اور ماہ شعبان کے بعد ماہ رمضان۔ ماہ رمضان میں کون داخل ہوگا کہ جو ماہ شعبان کو درک کر چکا ہو؟ ماہ شعبان میں کون داخل ہوگا کہ جو ماہ رجب کو درک کر چکا ہو؟ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، مولا کائنات غالب کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب شہری، رجب میرا مہینہ ہے۔ موضوع سے ہٹا نہیں، وہ شب قدر اور امام علی۔ توجہ چاہتا ہوں، رجب شہری، رجب میرا مہینہ ہے۔ وشعبان شہر رسول اللہ، اور ماہ شعبان اللہ کے رسول کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان شہر اللہ عز وجل، اور ماہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، رجب میرا مہینہ ہے، شعبان رسول خدا کا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان خدا کا مہینہ ہے۔ یعنی کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ رجب میرا مہینہ ہے، یعنی
اگر میں لفظوں کو بدلوں تو یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، ماہ رمضان توحید کا مہینہ ہے، ماہ شعبان رسالت کا مہینہ ہے، نبوت کا مہینہ ہے، اور ماہ رجب امامت اور ولایت کا مہینہ ہے۔ یعنی توحید میں قدم کون رکھے گا کہ جو رسالت کو سمجھ چکا ہو، اللہ کے نبی کا منکر، رسول خدا کا منکر توحید کا ڈھونگ نہیں رچا سکتا۔ تو ماہ رمضان میں کون داخل ہوگا کہ جو ماہ شعبان میں داخل ہو، یعنی ماہ شعبان میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ماہ رمضان میں داخل ہونے کے لیے رسالت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور ماہ شعبان میں کون داخل ہوگا کہ جو ماہ رجب میں داخل ہو چکا ہو، کہ ماہ رجب کس کا مہینہ ہے، کہ امامت و ولایت کا مہینہ ہے۔ علی کا منکر نبی یا نبی اللہ کے نعرے لگاتا رہے، نبوت کو سمجھ نہیں سکتا بغیر ولایت علی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور حدیث دونوں طریقے سے ہے، رجب شہری و شعبان شہر رسول اللہ و شہر رمضان شہر اللہ عز و جل، ایک اس ترتیب سے بھی ہے۔ اور دوسری جگہ پر شہر رمضان شہر اللہ عز و جل و شعبان شہر رسول اللہ و رجب شہری، یعنی ایک مرتبہ اپنے سے شروع کیا، خدا تک پہنچایا، اور ایک مرتبہ خدا سے شروع کیا، اپنے تک پہنچایا۔ یعنی اگر تم مجھ سے شروع کرو گے تو خدا سے ملو گے، اور اگر خدا سے چلو گے تو مجھ تک پہنچو گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ کس کی سانس تسبیح کا ثواب رکھتی ہے۔ اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں، دعائیں موجود ہیں کہ انسان ماہ شعبان میں داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک ماہ رجب میں داخل نہ ہو۔ ماہ رجب کا آنا اور ہے، ماہ شعبان کا آنا اور ہے، ان میں داخل ہونا اور ہے۔ اس کی کچھ شرائط ہیں، ان شرائط پر انسان کو زندگی گزارنی ہوگی، تب جا کر کے ماہ رجب و شعبان و رمضان کو درک کر سکتا ہے۔ اور ماہ رمضان میں وہی داخل ہوگا کہ جس نے ماہ شعبان کو درک کیا ہو۔ دعا ہے، میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں، معصوم دعا کرتے ہیں کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، پروردگارا ہمارے لیے رجب اور شعبان کو بابرکت قرار دے، وبلغنا الی شہر رمضان، اور ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا دے۔ اس کے معنی کیا ہے؟ ماہ رمضان تو آ رہا ہے، پہنچا دے کیا مطلب؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ماہ رمضان کا آنا اور ہے، ماہ رمضان تک پہنچنا اور ہے۔ توحید کا منکر، رسول کا منکر توحید تک نہیں پہنچ سکتا، امامت و ولایت کا منکر رسالت تک نہیں پہنچ سکتا، رسالت و نبوت کا منکر توحید تک نہیں پہنچ سکتا۔ اپنی منمانی توحید ماننا اور ہے، رسول کی بتائی ہوئی توحید کو ماننا اور ہے۔ تو جب اس سلسلے سے انسان ماہ رمضان میں داخل ہوگا تو اس کی سانس تسبیح کا ثواب رکھتی ہے۔ اور پھر سمجھ میں آئے گا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پہلے رجب میں داخل ہو تو تاکہ شعبان میں داخل ہو سکو، پہلے شعبان میں داخل ہو تو تاکہ ماہ رمضان میں داخل ہو سکو، اور جب ماہ رمضان میں داخل ہو سکو تو اس قابل بن سکو کہ متقین کی فہرست میں شامل ہو سکو۔ اور جب متقین کی فہرست میں آؤ گے تو پھر پیغمبر آواز دیں گے انفاسکم فیہ تسبیح، تمہاری سانس تسبیح کا ثواب رکھتی ہے۔ نومکم فیہ عبادہ وعملکم فیہ مقبول ودعاؤکم فیہ مستجاب۔ یہ ساری چیزیں ان تمام مراحل کے بعد ہیں، ایسا نہیں ہے ورنہ بل کلنٹن کی سانس تسبیح کا ثواب رکھے گی، ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ تو میں بہت مصلحت کے ساتھ نام لے رہا ہوں، ورنہ بہت مشکل ہے لفظ اسلام کے اندر بھی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اور یہ شب قدر کی بات نہیں ہے، یہ پورے ماہ رمضان کی بات ہے۔ لیکن اس ماہ رمضان کی آمادگی کے لیے ہمیں سفر کب سے کرنا تھا؟ اپنے آپ کو کب آمادہ کرنا تھا؟ ماہ رجب میں۔ اب تو گزر گئی،
لیکن آنے والے سال میں انشاءاللہ انسان اس طرح متوجہ ہو کہ شب قدر کی آمادگی ماہ رجب سے کرنی ہے۔ آپ نے کوئی ایسا بچہ دیکھا ہے کہ جس نے ابتدائی کلاسیں نہ پڑھی ہوں جا کر کے انٹر میں جا کر بیٹھ جائے، یونیورسٹی میں جا کر بیٹھ جائے؟ ہو سکتا ہے؟ یہاں سمجھ میں نہیں آتی، یہاں سمجھ میں آتی ہے۔ تو بلا وجہ تو قرآن نہیں کہہ رہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر یا وما ادراک ما لیلۃ القدر، ایسی تو نہیں کہہ رہا۔ یعنی کوئی راز ہے کہ جو اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ وہ راز کیا ہے کہ پہلے مرحلہ بمرحلہ اپنی منازل کو طے کرو، اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ تم ماہ رمضان میں داخل ہو سکو، اور جب اس قابل بن جانا کہ ماہ رمضان میں وارد ہو تو تم اب اس قابل ہو کہ شب قدر میں داخل ہو سکو، اور وہ شب قدر کے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر۔ اچھا کیا مطلب ہے اس کا؟ 1000 مہینے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، حد اقل 1000 مہینے، ورنہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے؟ لامحدود بہتری کا تذکرہ ہے۔ یہ نہیں بتایا جا رہا کہ کتنی بہتر ہے، بھائی اتنا بتایا جا رہا ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اس سے آپ کیا سمجھے کہ آج جو رات آنے والی ہے شب قدر کی، اس میں اور کل جو رات گزری ہے اس میں کیا فرق ہے؟ ظاہری طور پر تو کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسی رات کل گزری ہے ویسی رات آج گزر جائے گی۔ مثلا جیسے کل کی رات 12 گھنٹے کی تھی تو آج کی رات تو ایسا نہیں ہے کہ مثلا ہزاروں گھنٹے لگ جائیں گے تمام نہیں ہوگی، نہیں 12 گھنٹے میں تمام ہو جائے گی۔ اور پھر شب قدر میں بار بار کہنے والا کہتا بھی ہے کہ وقت کم ہے، تو پھر کیا مطلب ہے؟ ظاہری اعتبار سے نہیں ہے موازنہ اس رات کا، بلکہ معنوی اعتبار سے فرق ہے۔ معنوی اعتبار سے فرق ہے یعنی کیا؟ کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس رات ایک مرتبہ صلوات پڑھو ایک طرف، اور پوری زندگی صلوات پڑھتے رہو وہ ایک طرف۔ یعنی پوری زندگی تم یا علی کہتے رہو وہ ایک طرف، اور اس رات میں ایک مرتبہ یا علی کہہ دو وہ ایک طرف۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب جب یہ بات آئی ہے تو میں جلدی سے ایک واقعہ، عارف کا واقعہ ہے، جلدی سے عرض کر دوں تاکہ بچے محسوس کریں۔ اور ہوتا بھی انسان کے ساتھ، عام انسان کے ساتھ بھی ہوتا ہے، جب انسان عبادت میں اپنے آپ کو متوجہ کرتا ہے پروردگار کی طرف تو یہ حال اس پر کبھی کبھی طاری ہوتا ہے۔ ہر مومن انسان، ہر عابد انسان اس چیز کو محسوس کرتا ہے، اس پر یہ کبھی کبھی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ لگتا ہے نا کہ یہ موقع ایسا ہے کہ اب پروردگار ہماری سن لے گا۔ تو عارف پر ایک کیفیت طاری ہوئی، کب؟ جب نماز شب پڑھ رہے ہیں، کب ایسا لگتا ہے کہ میرا معبود میری بات سنے گا، تو آواز دی پروردگار کب سے میں تیری عبادت کر رہا ہوں، کچھ تو دکھا دے۔ تو آواز غیبی آئی، دیکھو گے؟ اچھا ہم اور آپ ہوتے جب یہ آواز کان سے ٹکراتی تو فوراً کمرے سے باہر جاتے، شاید کوئی بھوت آ گیا ہے، یہ تو ہمارا یقین ہے۔ لیکن وہ عارف نے کہاں دکھا؟ کچھ لمحے بعد تو نہ چھت دکھ رہی ہے نہ دیوار دکھ رہی ہے، پوری کائنات نظروں کے سامنے آ گئی، اور پوری کائنات کا ایک ہی نغمہ تھا، بے علی بے علی بے علی بے علی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آج جب آپ قرآن سر پر رکھ کر بے علی کہیں گے تو یاد آئے گا اور لطف آئے گا۔ فقط ہم اور آپ بے علی نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ پوری کائنات بے علی کہہ رہی ہے۔ تو غرض کے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں سے بہتر ہے یعنی کیا؟ تم اس میں ایک عمل انجام دو وہ پوری زندگی سے بہتر ہے۔ کتنا بہتر ہے یہ نہیں بتا رہا خدا۔ اچھا آپ نے کوئی مفسر دیکھا ہے؟ بس آخری بات کہہ رہا ہوں اور امیر المومنین سے مربوط کر دوں گا۔ آپ نے کوئی ایسا مفسر، ایسا محقق کہ جس نے اس آیت پر اعتراض کیا ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا؟ کہ بھئی اس رات میں اس رات میں کیا فرق ہے؟ ایک ہی جیسی تو رات ہے، ہم نہیں مانتے۔ کسی نے لکھا ہو
یا کسی نے اپنی تقریر میں اس طرح سے اعتراض کیا ہو قرآن کی آیت پر؟ کر ہی نہیں سکتا. اگر کر دے گا تو خارج ہو جائے گا اسلام سے. یعنی یہ آیت بتا رہی ہے کہ پروردگار وہ پروردگار ہے کہ اگر چاہے تو ایک رات کو 1000 مہینوں سے بہتر بنا سکتا ہے. ارے وہ خدا کہ جو ایک رات کو 1000 مہینوں سے بہتر بنا سکتا ہے، اسی خدا نے علی کی ایک ضربت کو ثقلین کی عبادت سے بہتر بنایا ہے. دیکھ رہے ہیں کتنا ربط پایا جاتا ہے. شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے اور علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے بہتر ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث ہے ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. اور یہاں سے ایک بات تو واضح ہو جاتی ہے میرے عزیزو، عبادت کا مفہوم جو ہم سمجھتے ہیں وہ اور ہے، عبادت کا مفہوم جو پیغمبر سمجھا رہے ہیں وہ اور ہے. یعنی فقط عبادت مصلی نہیں ہے، بلکہ اگر تم چاہو تو میدان جنگ کو بھی عبادت کا میدان بنا سکتے ہو، جیسے کہ علی نے بنایا. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. کیا ایک ضربت؟ یعنی 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ، اس سے زیادہ آپ نہیں لے کے جا سکتے. یعنی پوری کائنات مل کر رکوع بجا لائے. ثقلین یعنی جن و انس مل کر رکوع پر رکوع کریں، سجدے پر سجدے کریں، لیکن علی کی ایک ضربت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جس کی پوری کائنات ایک ضربت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس کی 63 برس کی زندگی کا موازنہ کون کرے گا؟ کر ہی نہیں سکتا. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. یہاں پر بھی نہیں بتا رہے کتنی افضل ہے. جیسے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کتنی بہتر ہے؟ لامحدود بہتری کا تذکرہ. علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے بہتر ہے. کتنی بہتر ہے؟ لامحدود بہتری کا تذکرہ. عجیب ہے واقعہ. اور جو علی نے ایک ضربت لگائی، کیا کیا ہے کہ جو ثقلین کی عبادت سے افضل ہو رہی ہے. میرے عزیزو یہ یہاں کی بات نہیں تھی، لیکن میں بچوں کے لیے جلدی سے عرض کر رہا ہوں. میرے عزیزو آپ یہ مجھے بتائیں کون سی ایسی چیز ہے کہ جو آپ کے عمل کو عبادت بناتی ہے؟ نماز عمل ہے، لیکن نماز کو عبادت کون سی چیز بناتی ہے؟ نیت. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ خود ذاتاً نماز عبادت نہیں ہے. معاف کیجئے گا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نماز نہ پڑھیں، نہیں، نماز اچھی نیت کے ساتھ پڑھیں، یہ کہنا چاہ رہا ہوں. روزے کو عبادت کس نے بنایا؟ بھوکے رہنے نے، پیاسے رہنے نے. نماز کو عبادت رکوع نے بنایا ہے، سجدے نے، قیام نے، قعود نے، تشہد نے، سلام نے. کس نے بنایا؟ کہ کسی نے نہیں. کہ اس لیے کہ ایک انسان جو نماز پڑھ رہا ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگ مجھے کہیں عابد ہوں، لوگ مجھے نمازی کہیں، یہ عبادت ہے. اچھا جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ کیا رکوع غلط کر رہا ہے؟ سجدہ غلط کر رہا ہے؟ کہ نہیں، رکوع بھی صحیح کر رہا ہے، سجدہ بھی صحیح کر رہا ہے. حاجی صاحب حج پہ جا رہے ہیں، لوگ کہیں کہ حاجی ہیں. یہ جو دل میں نیت آئی ہے کہ لوگ کہیں حاجی ہیں، تو کیا ان کا طواف الٹا تھا؟ صفا اور مروہ کی جو صحیح وہ الٹی لگا رہے تھے؟ کہ نہیں، سیدھی لگا رہے تھے. سارے مناسک صحیح انجام دے رہے تھے، لیکن اس کے باوجود عبادت نہیں ہے. نماز کے ارکان صحیح بجا لا رہا ہے لیکن عبادت نہیں ہے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ رکوع کو، نماز کو رکوع نے عبادت نہیں بنایا ہے، نماز کو سجدے نے عبادت نہیں بنایا ہے، بلکہ تمہاری نیت جو ہے قربتاً الی اللہ نے عبادت بنایا ہے. یعنی یہ وہ نسخہ ہے کہ اگر تم چاہو تو اپنی پوری زندگی کو عبادت بنا سکتے ہو، اگر قربتاً الی اللہ کو اس کے ساتھ لے آؤ. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
میرے عزیزو؟ بس میرے عزیزوں، میں نے بات کو تمام کر دیا. علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. یہ اس خلوص کے ساتھ ضربت لگا رہا ہے. علی اپنے نفس کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کرتا، بلکہ خدا کے لیے کسی کو قتل کرتا ہے اور خدا ہی کے لیے کسی کو بخشتا ہے. وہ جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے. تو جب ہی پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، جس کا وار اتنا بھاری ہو اس کے سجدے کا عالم کیا ہوگا؟ اور وہ 19ویں کا سجدہ کہ جس کے لیے پوری کائنات زیر و زبر ہو گئی، کہ جس سجدے پر ملائکہ میں کوہرام مچ گیا، ایسا سجدہ. اور وہ آخری زندگی کا صحت اور سالم سجدہ امیر المومنین کا کس مقام پر ہوگا؟ ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے میرے عزیزو کہ کس مقام پر جا کر کے امیر المومنین اپنے خالق کو سجدہ کر رہے ہیں، کہ جس کی ضربت لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی، اس کا سجدہ کہاں سمجھ میں آئے گا؟ ہاں عزیزو، وہ علی کہ جو خود آواز دیتا ہے صبرت وفی الحلق شجا وفی العین قضا، میں نے ایسے صبر کیا کہ جیسے کسی کے حلق میں ہڈی پھنسی ہو یا کسی کی آنکھ میں کانٹا لگا ہوا. کتنی اذیت ہوتی ہے. اس طریقے سے امیر المومنین نے 25 سال گزارے ہیں. پیغمبر کے بعد ایسی مصیبتیں امیر المومنین کے پاس آئی ہیں کہ قبر سیدہ پر پیغمبر کا رخ کر کے قبر پیغمبر کا رخ کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ اما حزنی فسرمت اما لیلی فمساحد. یا رسول اللہ اب میرے غم طولانی ہو چکے ہیں، میرے غم دائمی ہو چکے ہیں اور اب میری راتیں جاگ کے گزریں گی. ہاں عزیزو، جس کی راتیں جاگ کے گزر رہی تھی اب اس کی راتیں سکون سے گزریں. تاریخ کہتی ہے 19ویں کی شب، چونکہ یہ دستور تھا امیر المومنین کا ماہ رمضان میں، اور خصوصاً اس 40 کے ماہ رمضان میں کبھی کسی کے گھر مہمان ہیں، کبھی حسن کے گھر ہیں، کبھی حسین کے گھر ہیں، کبھی عبداللہ ابن جعفر یعنی زینب کبریٰ کے گھر ہیں. تاریخ کہتی ہے 19ویں کی شب اپنی چہیتی بیٹی ام کلثوم کے گھر مہمان ہیں. آپ بتائیے ایسا علی کہ جو دوسروں کے لیے باپ ہو، وہ اپنی بیٹی کے لیے کتنا باپ ہوگا. اور اس بیٹی کے گھر علی جیسا بابا آ رہا ہے افطار کے لیے، تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ دسترخوان لگا، سفرے پر نمک رکھا ہے، جو کی روٹی رکھی ہے اور ایک کاسا شیر کا رکھا ہے. غور سے دیکھا میری لال، کیا کبھی تم نے بابا کو دیکھا ہے ایک سفرے پر 2 غذا تناول کرے؟ اس سے پہلے کہ علی کچھ اور کہتے، بیٹی نے چاہا کہ نمک اٹھا لے، ہاتھوں کو روکا کہ نہیں میری لال شیر اٹھا لے، اس لیے کہ کہہ چکے ہیں لیلتن او لیلتان وانا خمیز، کچھ راتیں باقی ہیں میں بھوکا جانا چاہتا ہوں. افطار سے اٹھے اور آج کی رات عجب اضطراب کی کیفیت ہے. کبھی حجرے میں آتے ہیں عبادت الہی انجام دیتے ہیں، کبھی صحن خانہ میں آ کر آسمان کا رخ کر کے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. بیٹی نے پوچھا بابا کیا کسی بڑی فوج سے مقابلہ ہے؟ کہ نہیں میری لال، میں نے بڑوں کو زیر کر دیا، میں نے بڑے پہلوانوں کو فنار کر دیا، کل مجھے کسی فوج کا سامنا نہیں ہے، کل مجھے اس کے سامنے پیش ہونا ہے جو کائنات کا شہنشاہ ہے. سفیدہ سحر نمودار ہوا. مولا گھر سے مسجد کی طرف جانا چاہتے ہیں، آپ نے سنا ہوا ہے مرغابیوں نے گھیر لیا، یعنی زبانیں بے زبانی میں کہہ رہی ہیں مولا آج نہ جائیے، مولا آج مسجد نہ جائیے.
لوگوں نے ہٹانا چاہا کہ نہیں چھوڑ دو، یہ ہم پر نوحہ کر رہی ہیں، یہ ہم پر گریہ کر رہی ہیں، اور پھر ان کے بارے میں وصیتیں ہیں کہ دیکھو اگر تم ان کے دانہ پانی کا خیال رکھ سکتے ہو تو انہیں رکھنا، اور اگر ان کا خیال نہ رکھ سکتے ہو تو انہیں آزاد کر دینا۔ میں کہوں گا مولا جانوروں کے دانہ پانی کی اتنی فکر ہے، کاش آپ شام غریبہ میں ہوتے۔ تاریخ کہتی ہے کہ خیبر شکن علی سے دروازہ کھولنا مشکل ہو گیا تھا جو چوبے خورما سے بنا ہوا تھا۔ مولا نے اسے اکھاڑ کر کے الگ رکھ دیا، اور کہتے ہیں کہ علی اپنی کمر کو کس لو، موت تم سے ملاقات کرنے والی ہے، اور یہ کہہ کر علی گھر سے باہر نکلے۔ اب علی سالم واپس نہ آئیں گے۔ رستے میں آہٹ محسوس کی، پوچھا کون؟ کہا بابا میں ہوں حسن۔ کہا حسن ابھی وقت میں تاخیر ہے، تم تھوڑی دیر بعد آنا۔ باپ کا حکم تھا، بیٹا واپس ہو گیا۔ علی مصلی عبادت پر آئے، حسب دستور 2 رکعت نماز پڑھی، اور جو مسجد کوفہ گیا ہے وہ جانتا ہے مسجد کوفہ میں 2 محرابیں ہیں، ایک محراب اصلی محراب ہے اور ایک محراب نفل کی محراب ہے۔ جو مولا پر کی سر پر ضربت لگی ہے وہ نفل کی محراب میں لگی ہے۔ مولا مازنے پر آئے، تکبیر کہی، اللہ اکبر۔ تاریخ کہتی ہے کہ علی کی یہ اذان کوفے کے گھر گھر تک پہنچی۔ میں کہوں گا کوفے والو علی کی آواز سن لو، اس کے بعد علی پھر آواز نہ دیں گے۔ اذان تمام ہوئی، مصلی نفل پر آئے، 2 رکعت نماز کے لیے نیت باندھی، اللہ اکبر۔ ادھر ابن ملجم نے اپنے آپ کو آمادہ کیا، مستحب نماز کا پہلا سجدہ تھا، سجدے سے سر اٹھا، ادھر سے تلوار چلی، علی کا سر 2 پارا ہو گیا۔ آواز دیتے ہیں بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ جبرائیل زمین و آسمان کے درمیان آئے، آوازی تحدمت واللہ ارکان الہدی، ارکان ہدایت منہدم ہو گئے۔ قتل علی المرتضی، علی مرتضی قتل ہو گئے۔ قتل ابن عم المصطفیٰ، ارے مصطفیٰ کا چچا زاد بھائی مارا گیا۔ قتلت اشقل اشقیاء، شقی ترین شخص نے علی کو قتل کر دیا۔ یہ آواز کوفے کے گھر تک پہنچی، زینب نے سنی، ام کلثوم نے سنی، حسنین نے سنی، پورے کوفے والوں نے سنی۔ جیسے ہی یہ آواز کانوں سے ٹکرائی، لوگ مسجد کوفہ کی طرف دوڑے، حسنین بھی مسجد کی طرف آئے۔ کیا دیکھا؟ باپ خاک اور خون میں لوٹ رہا ہے، اور آواز دے رہے ہیں، خاک سر پر رکھ کے کہتے جاتے ہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ کہ بابا یہ کیفیت کیا ہے؟ کہ میرے لال مسجد نمازیوں سے چھلک رہی ہے، پہلے نماز صبح انجام دے دو۔ نماز صبح تمام ہوئی، بس میں نے تمام کر دیا۔ میرے عزیزو آپ مسائل سنتے رہتے ہیں کہ جس نے وار لگایا تھا ابن ملجم، لوگ اس کو اسیر کر کے گھسیٹ کے لے کر آ رہے ہیں، ہاتھوں پر کس کے رسیاں باندھی گئی ہیں۔ علی نے دیکھا کہ رسیاں کتنی کس کے بندھی ہوئی ہیں، ارے اس کی رسیوں کو ڈھیلا کرو۔ میں کہوں گا مولا دشمن کے ہاتھ بندنا بھی گوارا نہ ہوئے، ارے کاش آپ کربلا اور کوفہ میں دیکھتے، آپ کی بیٹیاں کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، پسے گردن ہاتھ بندھے ہوئے تھے، منادی ندا دیتا ہوا، حاضی سبایا من بنات رسول اللہ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللهم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا
برحمتک یا ارحم الراحمین.